السلام علیکم۔ آج ہم واک کے لیے یہ دہراجی کے قریب ایک پارک ہے، وہاں پر آئے ہیں۔ دراصل ہم روزانہ صاحب کو جو ہے وہ جن صاحب کو ہم ان کے آفس چھوڑتے ہیں، وہاں سے جب وہ گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو ہم نے بولا چلو آج اس طرف سے نکل جاتے ہیں، تو ہم یہ دہراجی کے پارک میں آئے ہیں واک کے لیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا خوبصورت پارک ہے جی۔ اور تو ہم نے جو گفتگو چھوڑی تھی کہ ہم پھر بحیرہ روی کے اس میں لگ گئے، اور یعنی کہ جو ہمارا جو رجحان تھا وہ سب سے الگ ہو گیا، اور پھر ہم یار دوستوں کے ساتھ جو ہے مختلف فلمیں دیکھنا شروع کر دی، ڈرامے دیکھنا شروع کر دیے، اس طرح کے کافی اسی طرح ٹائم نکل گیا۔ اور جو ہمارے وہ جو دوست صاحب تھے وہ ہم سے انہوں نے رابطہ کیا ہم سے، اور عموماً وہ ہم سے رابطہ کرتے رہتے تھے کیونکہ ہمارے کلاس فیلو تھے وہ، تو ہم ان کو جو ٹال دیا کرتے تھے۔ بہرحال اسی طرح جو دن گزرتے چلے گئے، اور ہم جو ہے وہ ہماری والدہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ بھئی یہ اچھا خاصا انسان بن گئے تھے، یہ ابھی کس چکروں میں لگ گئے۔ وہی ہوتا تھا کہ ہم یار دوستوں میں رات کو 3 بجے تک گھر میں آتے تھے، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو ہم بہت زیادہ وہ والدہ ہماری بہت زیادہ پریشان تھی۔ اصل میں ہمارا جو سلسلہ جو تھا نا وہ ایسا تھا کہ فکر فاقہ کچھ بھی نہیں تھا، کما رہے تھے اور کھا رہے تھے۔ اصل میں ہم بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، ہم جہاں رہتے تھے بہت چھوٹا، یعنی کہ 12x12 کا کمرہ ہوگا، سمجھ لو کہ وہ پورا گھر، مگر ہمیں کوئی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، اور ہم اسی طرح جو ہے وہ اپنے یار دوستوں میں مست تھے، زندگی گزر رہی تھی۔ امی ہماری جو بہت زیادہ پریشان تھی، والدہ، کہ اب اس کو کس طرح سے راہ راست پہ لے کے آئے۔ اسی دوران ہم جو 2 بہن بھائی تھے، ایک ہماری بہن تھی وہ ہم سے چھوٹی تھی، ہم بڑے تھے گھر میں، 2 بہن بھائی تھے اپنے والدین کے 2 بچے تھے، تو ہم اسی طرح جو ہے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اسی دوران جو ہے وہ ہماری بہن کا رشتہ طے ہو گیا، تو ہم کماتے بھی تھے، یہ نہیں کہ کماتے نہیں تھے، ہم جاب وغیرہ تھے، ہم نے بہت سارے اسٹرگل کیے جی، بہت ساری مشکلیں اٹھائی ہیں زندگی میں۔ ہم نے جو ہے سمجھنے کہ کیا کام نہیں کیا، سارے کام کیے ہیں ہم نے۔ پھل ہم نے بیچے ہیں، پٹاخے ہم نے بیچے ہیں، مزدوری ہم نے کی ہے، بہت کچھ کیا ہے۔ اب بہت ساری بس زندگی جو ہے بڑی اسٹرگلس میں گزری ہے۔ تو ہم کام کرتے تھے ایک پلاسٹک کے کارخانے میں، تو وہ ہمارے جو وہ سیٹھ صاحب تھے وہ ہمارے استاد بھی تھے، انہوں نے ہمیں سکھایا تھا پلاسٹک کے کارخانے میں ہم جاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ بیٹا کماؤ چمار بن کے اور کھاؤ نواب بن کے۔ تو وہ جو ان کی جو گفتگو تھی وہ ہماری کمپیوٹر میں فیڈ ہو گئی تھی۔ تو ہمارا کام یہ تھا کہ ہم کماتے تھے تو بہت زیادہ محنت کرتے تھے، ہمارے ہاتھوں میں اتنے چھالے بھی پڑ گئے تھے بہت زیادہ، یعنی کہ پلاسٹک کے کام جو ہوتا تھا پلاسٹک مولڈنگ مشین کا۔ تو پھر ہم نے اس میں ترقی بھی کی آگے، پھر ہم آٹومیٹک مشین پہ بھی چلے گئے، بہت سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ تو اب بہرحال مختصر یہ ہے کہ بہن کے جو رشتہ طے ہو گیا، تو کچھ دنوں بعد جو ہے اس کی شادی وادی کا سلسلہ بھی شروع ہونے لگا۔ والدہ ہمارے سے کہنے کہ بھائی تم کما کے صحیح طریقے سے دو ہمیں۔ والد صاحب کی تنخواہ بہت کم تھی، والد صاحب ہمارے ٹیچر ٹریننگ کالج میں تھے،
یہ حسین آباد پہ تھا وہ کالج. پہلے تو وہ تھا آپ کا وہ کالج تھا پہلے سول اسپتال کے قریب، پھر وہاں سے ٹرانسفر ہوا یہاں حسین آباد پہ. تو ہمارے والد صاحب کی تنخواہ بھی اتنی کوئی خاص نہیں تھی، بس اسی طرح سے جو گزارا چلتا تھا. بہرحال ہم نے پھر والدہ کو جو نا وہ جو بھی ہم کماتے تھے پھر والدہ کو ہاتھ میں دینا شروع کر دیا. والدہ ہماری بہت زیادہ جو ہے وہ سلیقے سے چلنے والی خاتون تھی. انہوں نے بھی بہت بڑا اسٹرگل کیا ہے جی، بڑی محنت کی ہے ہماری ماں نے بھی. تو ہماری ماں نے بھی بہت زیادہ اسٹرگلس کی ہیں، بہت محنت کی ہے. اسی طرح جو ہے پھر وہ ایک پیسے جمع کرتی رہتی تھی. تو جب ہم کماتے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ سامان، کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بہن کے لیے جمع کرتی رہتی تھی. تو ہم اس میں جو ہے ہم بالکل لابالی تھے اس معاملے میں، مگر وہ اپنے حساب سے جو ہے سامان لا کے جو ہے جمع کرتی رہتی تھی. ہماری بہن جو تھی وہ پڑھ بھی رہی تھی، سر سید کالج میں تھی اس دوران جب ان کا رشتہ ہوا تھا. تو وہ پڑھتی بھی تھی اور بچوں کو ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتی تھیں اس چھوٹے سے گھر کے اندر ہی. اسی طرح جو ہے وہ شادی کا سلسلہ شروع ہوا. ہمارے والد صاحب بھی جو ہے بالکل لابالی تھے. وہ تو بولتے جو میں نے کما کے دے دیا بس، اس سے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ ہماری والدہ صاحبہ جو ہے نا وہ اسی میں جو ہے نا وہ حساب کتاب بنا لیا کرتی تھی. بہت محنت کی ہماری ماں نے بھی. بہرحال یہ ہے کہ وہ شادی کا سلسلہ ہوا جی. اب وہ گھر اتنا چھوٹا سا تھا تو کس طرح سے جو ہے وہ شادی کا حساب کتاب کریں گے. تو پھر ہمارے جو بہنوئی ہونے والے جو بہنوئی تھے ان کے والد صاحب نے ہمیں ایک مکان کرائے پہ دلوایا. وہ بھی ہمارے رشتہ داروں کا تھا، کافی بڑا مکان تھا. تو وہ ہم نے پھر وہاں سے جو ہے شادی کی تقریبات شروع ہوئی. پوری ہماری جو ہے فیملی جو ہے ہمارے ماموں، خالائیں، ہماری پھوپھیاں، یہ سب جو ہے نا وہ وہاں پر آ کے جو رکے. یعنی بہت اچھی تقریب تھی، یعنی کہ بہت اچھا اہتمام کیا تھا. وہ ہماری والدہ نے جو ہے نا سب وہ جو جمع کیے تھے پیسے وہ پھر ہمارے کو دیے. تو پہلا تجربہ تھا ہمیں وہ شادی کا سلسلہ جو ہم نے کیا تھا. یعنی کہ وہ پہلی دفعہ ہم جو ہے نا وہ ذمہ داری نبھا رہے تھے اس طرح کی کہ عزت کا معاملہ ہے. میری والدہ نے ہمیں سمجھایا کہ بیٹا اب تم ہی کر سکتے ہو، تمہاری والد صاحب تو جو اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے. تو پھر ہم نے جو ہے نا اس کو جو ہے اپنے ہینڈ اوور کیا. تو اس میں بہت سارے لوگوں نے بھی ہماری ہیلپ کی، اس طرح سے ہیلپ کی کہ وہ ہمیں مشورے دیتے تھے کہ اب ایسا کر لو، یہ کر لو. کھانے کا انتظام اور ہال کا انتظام اور مہندی بھی ہو رہی ہے، مختلف چیزیں تھیں. اس سے رہتے جو ہے وہ ہم شادی بھی ہو گئی. اللہ کا شکر تھا، بہت زبردست طریقے سے شادی ہوئی. سبھی ہمارے جو پھوپھا چچا سبھی رضادہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے اتنا اچھا پہلے جہیز ویز کا بھی حساب کتاب تھا نا، جہیز دیا ہے، ہر چیز دی تھی ہم نے اپنی بہن کو، جہیز دیا ہے اور اتنا زیادہ انتظامات کر دیے ہیں. ہمارے چچا وغیرہ سارے متاثر ہوئے تھے، جو ہمیں سمجھ رہے تھے کہ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور ہماری چچی جو تھیں چھوٹی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ اب یہاں آئیں گے ہم ان سے پیسے کی ہیلپ لیں گے. بہرحال اب آئندہ انشاءاللہ جو اور دوسری جو گفتگو ہے وہ جو ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے آگے پھر کیا ہوا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو دیکھ کے آپ مجھے کمنٹس بھی کریں کہ میں ویڈیو بالکل صحیح بنا رہا ہوں، آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. جو بھی ہے کمنٹ دیں گے آپ مجھے اس کے لیے گائیڈ لائن دیں تاکہ میں اچھی اس سے بہتر کوئی کام کر سکوں. اور پلیز جو ہے میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اپنے یار دوستوں میں، اپنے جو دوست احباب جو آپ کے پاس واٹس ایپ کے اوپر ہیں انہیں شیئر بھی کریں. اور اگر آپ جن حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ مجھے میری حوصلہ افزائی ہو. اصل میں صورتحال یہ کہ جب ہم جو ویڈیو بنا تو لیتے ہیں مگر اس کی ایڈیٹنگ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. گفتگو اب ہمیں تو اچھا انداز میں گفتگو کرنا آتی نہیں ہے. ویسے تو عام طور پہ تو بہت کچھ بول لیتے ہیں مگر جب ویڈیو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ
لفظ نہیں بن پاتے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ